بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله انتهائی محترم واجب الاحترام سامعین ذکر جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کی جو رات آنے والی ہے اسے شب معراج کی رات کہا جاتا ہے اور اس رات کی خاص بات یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سفر معراج کروایا ہے، یعنی سرکار کو زمینوں سے لا مقام پر بلا کر وہ عروج اور وہ بلندیاں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی جو اللہ رب العزت نے اپنے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ اگرچہ اس سفر معراج کے 3 حصے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے اس پورے سفر معراج کے چیدہ واقعات آپ کی خدمت میں آپ کی گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اگر میں تفصیل کے ساتھ سارے واقعات بیان کروں تو پھر اس کے لیے ایک لمبا چوڑا وقت درکار ہے۔ وقت کی تنگی کو منقول خاطر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے حضور کے سفر معراج کے چیدہ واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں اللہ رب العزت نے اس نبی کو کتنی عظمتوں اور کتنی رفعتوں سے مالامال فرمایا ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضور کا سفر معراج نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کے سفر معراج کی بات قرآن کے اندر بھی کی ہے، اور نبی آخر الزمان نے اپنی احادیث کے ذریعہ سے بھی اس سفر معراج کو بیان فرمایا ہے، جس کی تفصیل الحمدللہ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، صحاح کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمائے، وہ رتبے عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے اللہ رب العزت نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، حضور کے سفر معراج کو اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کے شروع میں بھی بیان فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ بڑی معروف و مشہور آیہ مقدسہ ہے، جس کے اندر خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ نے سفر معراج کے پہلے حصے کو جو مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی تک پہنچا، اور پھر جو حضور کا سفر معراج ہے اس کو اللہ رب العزت نے سورہ نجم کے اندر بھی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، اس کے اندر بھی بیان فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ اس سفر معراج کے اندر حضور کی شانیں عیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آج بھی کچھ لوگ حضور کے سفر معراج کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اسے خواب کا واقعہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں کو قرآن سمجھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی تفہیم حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ نے حضور کے سفر معراج کو قرآن کے اندر
بیان ہی اسی لیے کیا ہے. اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو پھر بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہ خواب کا واقعہ نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلا کر وہ شان عطا فرمائی جو اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی ہے. حضور کو سفر معراج کروایا اور اس سارے واقعات کو اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا. میرے محبوب نے بھی اس کی تفصیل بیان فرما دی اور یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے ایک اشکال نکل جائے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں بلکہ حقیقت کا مبنی واقعہ ہے. گرامی حضرات، سفر معراج کی ابتدا ہوتی ہے میرے اور آپ کے نبی سیدنا حضرت ہانی آپ کے ہاں ماہ آرام ہوتے ہیں. اللہ رب العزت جبریل سے فرماتا ہے اے جبریل ایسا کر فرشتوں کی ایک جماعت اپنے ساتھ لے جا، میرے محبوب کے لیے سواری بھی لے جا اور دلہا بنا کر میرے محبوب کو تو میرے پاس لے کر آ. گرامی حضرات، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سفر معراج کے اندر جو سب سے پہلی فضیلت عطا کی جاتی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سواری کا بندوبست فرمایا جانا ہے. ہم کسی کو اپنے ہاں بلائیں تو ہم بندے کی حیثیت کے مطابق اس کی طرف پیغام بھیجتے ہیں. اگر بندہ عام ہو ہم کوئی پیغام رساں اس کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ کو ہماری طرف دعوت ہے، آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیے گا. اور اگر کوئی بندہ تھوڑا سا عام ہو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے سواری کا بندوبست کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف نہ ہو آپ اس سواری پر بیٹھے تشریف لے آئے. اور اگر بندہ اور زیادہ اہم ہو صرف سواری نہیں بھیجی جاتی بلکہ اپنا کوئی خاص بندہ اس بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے اور پھر پروٹوکول کے ساتھ اس بندے کو لے کے آیا جاتا ہے. جب حضور کے سفر معراج کی ابتدا ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پروٹوکول دیا، سواری کا بھی اہتمام کیا اور ملائکہ کے سردار جبریل امین کی ڈیوٹی لگائی. اے جبریل تم بھی چلے جاؤ، ساتھ باقی فرشتوں کو بھی لے جاؤ اور میرے محبوب کو دلہا بنا کر براق کے اوپر سوار کر کے تو میرے پاس لے کر آؤ. گرامی حضرات، پھر جناب سیدنا حضرت جبریل امین جب حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آرام ہوتے ہیں. جناب سیدنا حضرت جبرائیل امین آپ پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے. اگر حضور کو بیدار کرتے ہیں ڈرتے ہیں کہیں آرام کے اندر خلل نہ آ جائے، اور اگر حضور کے آرام کے اندر خلل آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ میری ساری نیکیاں غارت چلی جائیں، میری ساری نیکیاں ضائع چلی جائیں. اس لیے جناب سیدنا حضرت جبریل امین کش مکش کا شکار ہے کہ اب کیا کیا جائے. اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی، اے جبریل ہم نے تیرے ہونٹ کافور سے بنائے ہیں اور کافور سے بنانے کی حکمت یہ تھی کہ تو میرے محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے لبوں کو تو میرے محبوب کے قدموں پر رکھ دے. میرا محبوب تیرے لبوں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کرے، بیدار ہو جائے اور پھر تو دلہا بنا کر میرے محبوب کو تو میرے پاس لے کر آ جائے. گرامی حضرات، جناب سیدنا حضرت جبریل امین نے اپنے لب مبارک میرے اور آپ کے نبی کے قدموں پر رکھ دیے. حضور بیدار ہوئے، پیغام پہنچایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے. گرامی حضرات، قریب آقا جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرماتے ہیں. حضور نے غسل کیا اور پھر لباس پہنا. لباس پہننے کے بعد پوری سج دج کے ساتھ جب حضور مسجد حرام میں تشریف لائے تو روایات کے اندر یہ بات موجود ہے 70,000 فرشتہ ایک طرف 70,000 فرشتہ ایک طرف جن کے ہاتھوں میں نورانی قندیلیں تھی اور ان کی وجہ سے پوری مسجد حرم جگمگ جگمگا رہی تھی. لیکن جب میرے اور آپ کے نبی مسجد حرم کے اندر تشریف لاتے ہیں اور میرے نبی جب دلہا بن کر آتے ہیں اب وہ نورانیت جس سے مسجد حرام جو تھی بڑی بڑی تھی حضور کی آمد پر وہ ساری نورانیت بارد پڑ جاتی ہے اور حضور کی نورانیت سب نورانیت کے اوپر غالب آ جاتی ہے. اب گرامی حضرات پھر قریب آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ براق پر سوار ہوئے. آج کچھ لوگ حضور کو اپنے ساتھ تشریف دیتے ہیں اور بھائی غور کرو حضور کے لیے جس سواری کا انتخاب کیا گیا شریعت مطہرہ کے اندر اس سواری کا نام براق اور براق یہ برقوں کی جمع ہے بجلیوں کی جمع ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے جس سواری کا اہتمام فرمایا اس کا نام بھی براق ہے. اور جو بندے یہ سمجھتے ہیں کہ جو حضور ہماری طرح ہے وہ بجلیوں کو چھوڑے وہ صرف ایک چھوٹی سی بجلی کو ہاتھ لگا لے انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس حیثیت کے مالک ہیں. گرامی حضرات کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دلہا بن کر اس سواری کے قریب تشریف لائے تاکہ سواری کے اوپر سوار ہو سکے تو سواری بھی وجب کرتی ہے کہ آج میرے اوپر دونوں جہانوں کا سردار تشریف فرما ہونے والا ہے. جب سواری نے وجب کیا سواری تھوڑی سی بھٹکی تو جناب سیدنا حضرت جبریل امین نے اس کو وہ جو لگام پہنا رکھی تھی وہ لگام اس کے منہ پر ڈالی اور فرمایا تو نہیں دیکھتی کہ آج تیری پشت پر کوئی عام بندہ نہیں بلکہ دونوں جہانوں کا سردار تشریف فرما ہونے والا ہے. اب سواری آرام کر کر آ جاتی ہے سواری سکون کر کر ہو جاتی ہے اور میرے اور آپ کے نبی جب اس سواری پر سوار ہوتے ہیں تو جناب سیدنا حضرت جبریل امین آگے بڑھ کر میرے نبی کے حسن کی سوغات اتارتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب رأیت المشارق والمغارب میں نے مشارق کو دیکھا میں نے مغارب کو دیکھا لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے. یہ ابھی کا خزان کی میرے نبی کا حسن و جمال تھا اور یہ حسن و جمال بیان کرنے والے وہ ہیں جو نوریوں کے سردار ہیں جن کے ذمے جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے ذمے ان کی خدمت پہ حاضر ہونا لکھ دیا گیا تھا. پہلے نبی وہ بھی حسن و جمال کے اندر بڑا کمال لگتے تھے. سارے نبیوں کو اللہ رب العزت نے حسن و جمال کے اندر بڑی خوبیاں عطا فرمائی. لیکن جناب سیدنا حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں رأیت المشارق والمغارب یا رسول اللہ میں نے مشارق کو دیکھا میں نے مغارب کو دیکھا لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے. نبی کو خزان روایات کے اندر بات موجود ہے کہ جب حضور براق پر سوار ہو رہے تھے تو حضور نے تھوڑا سا توقف فرمایا تھوڑا سا انتظار فرمایا اور اپنے سر کو جھکایا. جب سرکار معلوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے سر کو جھکایا اور توقف فرمایا اللہ رب العزت نے جبریل سے فرمایا جبریل ذرا میرے محبوب سے توقف کی وجہ پوچھ. حالانکہ وہ احکم الحاکمین ہے رب العالمین ہے وہ ہر ایک چیز کے بارے میں جاننے والا ہے جو دلوں کے نہا حالوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اس وقت میرے محبوب کے دل میں کیا چل رہا ہے لیکن راز و نیاز کی بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں کچھ محبت کی باتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا میرے محبوب سے پوچھ اس توقف کی وجہ کیا ہے. اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توقف کی وجہ کیا ہے تو
کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فرماتے ہیں اے جبریل آج اللہ رب العزت نے میرے لیے اتنا اہتمام فرمایا، میرے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے، آج براق میرے سامنے سواری کے لیے موجود ہے۔ اے جبریل مجھے اپنی امت یاد آ گئی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا جب میری امت اپنی قبروں سے باہر نکلے گی، یہ بھوکی ہوگی، یہ ننگی ہوگی، اس وقت میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے حضور کو پیغام بھیجا، اے میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو تیرے امتی ہوں گے ہم ان کے لیے سواریوں کو بندوبست کرا دیں گے۔ حضرات کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اور براق پر سوار ہونے کے بعد میرے اور آپ کے نبی کے سفر کا آغاز ہوا، اور سرکار معالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے۔ جب مسجد اقصیٰ کے اندر حضور پہنچے تو مسجد اقصیٰ کے اندر 1,24,000 کم بیش انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی پہلے ہو گزرے تھے، جو اپنی اپنی نبوتوں کے ڈنڈے بجا چکے تھے، وہ سارے کے سارے نبی مسجد اقصیٰ کے اندر موجود تھے۔ جب حضور کی سواری مسجد اقصیٰ کے دروازے پر پہنچی، سب نبیوں نے میرے محبوب کا استقبال کیا، اور پھر میرے نبی کا ہاتھ پکڑا جناب سیدنا حضرت جبریل نے، اور لا کر مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، اور مصلی امامت پر کھڑے ہو کر حضور نے تمام نبیوں کو جماعت کروائی ہے۔ اقصیٰ دے وچ پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نوں بھی ایک کہنا پیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ میرے حضرات امام یقیناً وہی بنتا ہے جو سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ اور میرے نبی مسجد اقصیٰ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بڑی بڑی شانوں والے نبی، بڑی بڑی عظمتوں والے نبی، حضرت سلیمان جیسے نبی جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر بھی ہے، جن کے تابع صرف انسان نہیں بلکہ ہمارے بھی جن کے تابع ہیں، پانی بھی جن کے تابع ہیں، وہ بھی آج مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے اپنی نماز کو ادا فرما رہے ہیں۔ حضرات مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں نے، جتنے بھی نبی تھے، سارے کے سارے نبیوں نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اقتداء میں اپنی نماز کو ادا فرمایا۔ اور اس کے بعد کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اگلے سفر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بیری کا درخت ہے اس کے جو پتے ہیں جس طرح ہاتھی کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس درخت کے پتے بھی بڑے بڑے ہیں، اور جتنے فرشتے ہیں وہ اس درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جناب سیدنا حضرت جبریل امین جب سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، عرض کرتے مالکو اب میری پاس ہو گئی، اب یہاں سے آگے میں ایک بال کے برابر بھی نہیں جا سکتا، یا رسول اللہ اب آپ جانے، آپ کا خدا جانے، اب اگر میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پال چلے جائیں گے، اب میری پاس ہے، اب میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ میرا حضرات میرے نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ او جبریل تو میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے، کیا یہ رستے میں مجھے چھوڑ رہا ہے، مکے سے لے کے آیا، مسجد حرام سے لے کے آیا، اور یہاں سدرۃ المنتہا پر تو نے آ کے بس کر دی اور کہہ دیا میری انتہا ہے، اب میں آگے نہیں جا سکتا۔ میرے نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، اس لیے کہ میرے نبی کو بھی پتا تھا یہ مقام انتہا ہے جبریل کے لیے، اب یہاں سے آگے میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو میری آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے
تو جبریل سے فرمایا حل لک حاجۃ الی ربک، اے جبریل یار اگر تیری کوئی حاجت ہو جو تو نے اپنے رب کے سامنے رکھی ہو، آج مجھ محمد عربی کے سامنے اس کو بیان کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے وسیلے سے اللہ تیری ساری حاجتیں پوری فرما دے گا۔ جناب سیدنا حضرت جبریل امین نے ہاتھ جوڑے، عرض کی سونیا ایسی گل ہے جس طرح تسی اللہ دی بارگاہ دے وچ جاؤ، اوتھے جا کے میرے واسطے سفارش کرو، جس وقت تہاڈی امت کو صراط کو گزرن لگے مگر اجازت لگ جائے کہ میں اپنے پرانوں کو صراط تے بچھا دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گرامی قدر حضرات، کیا بات کیا بات، پھر حضور اگلی منزلیں طے فرماتے ہیں اور پھر عرش لا مقام پر سبحان اللہ، حضور جلوہ افروز ہوتے ہیں اور پھر آواز آتی ہے ثم دنا فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنا۔ اب درمیان میں جتنے فاصلے تھے اللہ رب العزت نے وہ سارے کے سارے فاصلے مٹا دیے، اب خدا ہے اور اس کا مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب خدا ہے اور اس کا مصطفیٰ ہے۔ جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑی شانوں والے نبی ہیں۔ جناب موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں جو بھی عرضی پیش کی، میرے رب نے آپ کی کسی بھی عرضی کو رد نہیں فرمایا۔ موسیٰ نے جو جو کہا اللہ نے پورا فرما دیا، لیکن جب جناب موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا موسیٰ تیری اگرچہ بڑی شانیں ہیں لیکن لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات نقل فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی ارشاد ہے جبریل اے موسیٰ تو کیا سمجھتا ہے یتیم کے حقوق کے بارے میں؟ جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی یادا جو یتیم ہے اس کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، اس کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ اگرچہ تو نے خواہش کی ہے لیکن میرا دیدار اس دنیا کے اندر صرف میرے محبوب کے لیے ہے، میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھا ہے۔ اور پیارے حضرات آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مصطفیٰ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اور لوگوں سن لو رأیت ربی فی احسن صورہ، معراج کی رات میں نے اپنے رب کو حسین و جمیل صورت کے اندر ملاحظہ فرمایا۔ گرامی حضرات یہ شانیں ہیں کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اعزاز بخشا، یہ مقام بخشا، معراج کی رات آپ کو آسمانوں پر بلا کر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا آپ دکھا دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقہ میں ہم سب کو اپنے نبی کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے خالق کائنات اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نبی کی عظمتوں کو، لفتوں کو، شانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے حضرات حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے صرف اپنے رب کو حسین و جمیل صورت کے اندر ملاحظہ نہیں فرمایا بلکہ قرآن کا جو مفہوم ہے وہ بھی یہی ہے، ثم دنا فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، آگے فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر وہاں پر راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ اور پھر آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات اللہ رب العزت نے میرے اوپر اتنا کرم فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت اپنی شان کے لائق میری پیٹھ کے اوپر رکھا، دونوں کندھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت رکھا۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں ثم بارک
جو اپنے سینے کے اندر محسوس فرما دی۔ آج بہت سارے لوگ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، پوچھا جائے کہ آخر بات کیا ہے، یہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ یہ علاقے کا ایس ایچ او اس بندے کا واقف ہے، جو ایم پی اے ہے وہ اس بندے کا واقف ہے، یہ ایم این اے کا خاص بندہ ہے، اور وہی جس کے پیچھے ایم این اے کا ہاتھ ہو وہ نہیں بھولا سماتا، اور جس کی پیٹھ پشت پر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہو، اللہ رب العزت اسے کتنے رحمتوں سے معلومات کیا ہوگا، کتنی شانوں سے اللہ رب العزت اس کو معلومات کیا ہوگا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ادب کے ایسے ہیں جو میرے محبوب کی شانوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھائی میرے محبوب کی شانوں کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ حقیقت تو یہ ہے اللہ رب العزت نے جتنی شانیں تھی وہ ساری کی ساری اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے۔ پیارے حضرات، اللہ رب العزت نے ساری شانیں، جتنی بھی شانیں تھی وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور معراج کی رات جب حضور وہاں سے واپس تشریف لائے، ظاہر بات ہے جب ہمارے ہاں بھی ہماری بچیاں آتی ہیں تو ہم ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتے، یہ بھی ایک محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے بھی وہاں سے اپنے محبوب کو خالی نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہاں سے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ کیا میرے محبوب، چونکہ تجھے تیری امت کے ساتھ بڑا پیار ہے، تجھے تیری امت کے ساتھ بڑی محبت ہے، ہم نے تیری محبت امت کے ساتھ دیکھی ہے کہ آج کی آج بھی تم نے اپنی امت کو نہیں بلایا، اے میرے محبوب ہم تجھے تیری امت کے لیے یہ نمازوں کا تحفہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے 50 نمازیں اپنے پیارے محبوب کو اس کی امت کے لیے عطا فرمائی۔ اور گرامی حضرات، پھر میرے نبی کی شانیں دیکھیں، جناب سیدنا حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے عرض کی واپس آئیے اور تخفیف کروا کے لائیے۔ 9 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ آج اگر اتفاق سے ہمیں دوسری یا تیسری مرتبہ اپنے گھر میں بھی جانا پڑ جائے تو گھر والے بھی کہہ دیتے ہیں اور بس باہر نکل جائے اور اگر ہمیں بھی لوڑ کوئی نہیں، تسی کام کر پا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے ہیں اور اللہ رب العزت کا دیدار کر کے واپس تشریف لائے ہیں اور نمازوں کے اندر تخفیف کروائی ہے۔ اور جب 10ویں مرتبہ جناب سیدنا حضرت موسیٰ نے پھر عرضی پیش کی کہ پھر جائیے، عرض کی اب مجھے حیا کی ہے، اب رب نے مجھ سے کہہ دیا ہے عطا 50 کی تھی، اب جو 5 پڑیں گے ثواب ان کو میں 50 کو عطا فرما دوں گا۔ تو میرے حضرات، آج کی رات میں یہ سمجھتا ہوں کوشش فرمائیں نمازیں 5 کرنا کی نیت کریں، نیت فرما لیں کہ آج کے بعد ہم نے کبھی بھی نمازوں قضا نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی شانوں کو، عظمتوں کو، رفعتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔